میرا نام ڈاکٹر اشفاق ہے۔ میں شعبہ شوگر و غدود حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں پچھلے تقریباً 15 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ شوگر کی بیماری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جس ریجن سے ہمارا تعلق ہے یعنی ایشیا، اس میں یہ کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو کہ ایک وبائی صورت اختیار کر چکی ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بابرکتوں کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھیں اور یہ ثواب کا اپنا فرض بھی ہم پورا کریں، اور جو اس میں ثواب ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوں، تو اسی طرح شوگر کے مریضوں کی بھی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ تو بطور ایک شوگر کے اسپیشلسٹ کے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے مریض رمضان کے روزے رکھیں، اور رمضان کے روزے اس طریقے سے رکھیں کہ ان کی صحت کو نقصان نہ ہو، ان کا شوگر بہتر طریقے سے کنٹرول ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو اس میں دو بنیادی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک ہمارے سونے کے اوقات وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں غیر رمضان کے بنسبت، دوسرا ہمارے کھانے پینے کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کھانے کی جو ویرائٹی ہے، جو کس اقسام ہے، وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو میرا مشورہ شوگر کے مریضوں کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ، چونکہ اب رمضان کا مہینہ قریب ہے، تو آپ اپنے قریبی جو معالج ہے جس سے آپ اپنی شوگر کا علاج کر رہے ہیں، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو اپنے شوگر کا جتنا ریکارڈ ہے، جتنی آپ دوائیاں کھا رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، یہ تفصیل سے ان کے ساتھ بات چیت کر لیں، اپنا معائنہ کروائیں، اور پھر وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ آیا آپ رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی سوال ہے۔ اگر آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ رمضان کا روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے کہ یا آپ کا شوگر بہت زیادہ کنٹرول اس کا ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ خراب کنٹرول ہے، یا پچھلے 3-4 مہینوں میں آپ کو شوگر بہت بار بار کم ہو رہا ہے، یا اور کوئی تکلیف ہے آپ کو، یا آپ انسولین لے رہے ہیں اور اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو اگر ہم کم کریں گے تو شوگر بڑھے گا، اور زیادہ کریں گے تو شوگر کے کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ ایک تفصیلی معائنہ رمضان سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے۔ پھر جن لوگوں کو اجازت اپنے معالج سے مل جاتی ہے کہ ہاں آپ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے چند بنیادی تبدیلیاں ہیں، چند بنیادی ان کے لیے احتیاطیں ہیں کہ وہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ وہ رمضان کے روزے بغیر کسی تکلیف کے پورے کر سکیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی دوائیں جو ہیں، وہ جو صبح کی دوائیں ہیں اور شام کی دوائیں ہیں، وہ آپ نے اپنے معالج کو دکھانے ہیں، اور اپنے معالج کے مشورے کے حساب سے اگر اس میں اوقات کی تبدیلی چاہیے تو وہ اوقات کی تبدیلی آپ کا معالج کر لے گا، اور اس کو سمجھیں اور اس پہ پھر عمل کریں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے، تو آپ جب سحری ہوتی ہے، کوشش آپ یہ کریں کہ سحری بالکل آخری وقت میں کر لیں، یعنی جو اذان سے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ پہلے ہیں اس میں آپ سحری کر لیں، چونکہ اب رمضان جو ہے آہستہ آہستہ گرمی کے اس میں ہے، موسم گرم ہوگا، اور ڈی ہائیڈریشن یا بدن میں پانی کی کمی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سحری میں چائے اور قہوہ اس کا استعمال اگر ترک کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر ترک نہیں کر سکتے تو وہ کم کر لیں، اس لیے کہ چائے یا قہوہ جو ہے وہ پیشاب آور ہے، اور اس سے آپ کے بدن میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ رمضان کے دوران جو آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اس وقت کوشش کریں کہ آپ کم سے کم دھوپ میں نکلا کریں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ اب افطار کی بات ہے، تو افطار میں آپ جو ہمارا ایک کلچر ہے جس کا روزے کے ساتھ کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو افطار کا حصہ بنایا ہے کہ ہم پکوڑے اور سموسے اور اچار وغیرہ، تو یہ چیزیں شوگر کے مریض کے لیے نہیں ہے۔ پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، اسی طرح فروٹ چاٹ ہے جس میں آپ ایڈڈ شوگر ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے،
نمک ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ افطار کر لیں، ایک کھجور کی اجازت ہے، اس کے بعد آپ پانی پئیں، اس کے بعد آپ فروٹ چاٹ لیں، لیکن اس میں چینی یا نمک یا کریم اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیسے کہ غیر رمضان میں ہم کہتے ہیں کہ صبح، دوپہر اور شام کو ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کی مقدار برابر رکھتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے، اسی طرح رمضان میں بھی میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ سحری کریں، پھر آپ افطار میں کوئی فروٹ وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد آپ دوبارہ ہلکا سا کھانا کھا لیں، تو آپ کے 24 گھنٹے میں تقریباً 3 کھانے ہو گئے۔ اور پانی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر اس دوران آپ کے خون میں شکر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، خاص کر اگر کھانے کے بعد آپ کا شوگر 300 سے زیادہ ہو، تو آپ فوری طور پہ اپنے قریبی معالج کے ساتھ مشورہ کر لیں، اور پھر ہم بنیادی سوال نمبر 1 کی طرف آئیں گے کہ آپ کیا روزے جاری رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ آئندہ روزوں کے لیے آپ کو اپنے معالج کے مشورے سے چھوٹ مل سکتی ہے کہ چونکہ آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو آپ باقی روزے نہ رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ کو افطار سے پہلے شوگر کی مقدار بہت کم ہو رہی ہے، آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو آپ شوگر کی مقدار چیک کر لیں، اور اگر وہ 80 سے یا 70 سے نیچے ہو تو آپ دوبارہ اپنے معالج سے مشورہ کر لیں، تاکہ وہ آپ کی دوائیوں میں اگر کوئی کمی بیشی ممکن ہو اور اس سے آپ کا شوگر ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر نہیں ممکن تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ اجازت نہ دے کہ آپ نے روزے رکھیں۔ تو میری دعا ہے کہ آئندہ رمضان میں ہم بغیر کسی تکلیف کے اپنے روزے کمپلیٹ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں۔ والسلام۔